ایک اچھا سوال تھا پچھلے سیشن کے بارے میں، العالمین کے بارے میں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ العالمین جہانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ میں نے بیسکلی لوگوں کی بات کی تھی نا۔ قرآن نے کہا ایک اور مقام پر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے کتنا مبارک ہے وہ جس نے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بنے۔ اگر آپ کہیں عالمین کا مطلب ہے آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، پہاڑوں کو خبرداری کی ضرورت ہے، آسمان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے، خبرداری کی، انذار کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہوتی ہے نا۔ اولم ننہک عن العالمین، ایک رسول سے کہا گیا قرآن میں، ہم نے آپ کو عالمین سے منع نہیں کیا، یعنی آپ لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں، ان کی باتوں میں عمل دخل نہ کریں، اپنی بات سے بات رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا قرآن میں، بار بار العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی اہمیت فاتحہ میں کیا ہے؟ فاتحہ کی میں بات ہو ہی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی۔ اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے درمیان۔ جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا، وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ۔ تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا۔ یہاں السماوات والارض کہا ہوتا تو عبد کی طرف بات نہ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات۔ یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے، ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے صورت کے اندر۔ جب صورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے، اور وہ مقصد پھر خود ہی سے واضح ہو جاتا ہے۔